السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الانعام آیات 141 سے 150 دورہ قرآن کے سلسلے میں آج کی ہماری آیات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت 141 میں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کھیتیوں اور مویشیوں میں مشرکین کے تصرف کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال ٹھہرایا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا اور کھیتیوں اور مویشیوں کے بارے میں ان کے لازمی وظیفہ کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ زمین کی پیداوار یا مال مویشی سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح عنایت سے ملی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان تمام نعمتوں سے اللہ کا حق ادا کرو، شیطان کی پیروی میں حلال و حرام نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ هو الذی انشا، جس کے معنی پیدا کرنا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا۔ انشاء کسی چیز کی ایجاد اور تربیت پر دلالت کرتا ہے تاکہ وہ بتدریج درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ معروشات، یہ معروشت ان کی جمع ہے، اس کا مادہ ارشن ہے، ایسی بیلیں جنہیں چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے جیسے انگور وغیرہ۔ غیر معروشات زمین پر نہ پھیلنے والی، مثلا کھجور، آم وغیرہ، تنہ دار درخت یا خربوزہ، تربوز وغیرہ جن کی بیل بغیر کسی سہارے کے زمین پر پھیلتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی خیال ہے کہ ان ہر دو معروشات اور غیر معروشات سے مراد بیلیں ہی ہیں جنہیں چھتیوں پر چڑھایا جاتا ہے، جو جیسے انگور یا دوسری ایسی چڑھائی جانے والی بغیر زمین پر پھیلی ہوئی جیسے خربوز، تربوز، کھیرا وغیرہ ہے۔ متشابہ، تشابہۃ سے ہے، اس کا استعمال ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اندرونی اور بیرونی کیفیات میں ایک جیسی ہوں، اور یہاں عمدگی اور نفاست میں زیتون اور انار کا ایک جیسا ہونا مراد ہے۔ غیر متشابہ یعنی زیتون اور انار کے پتوں کا ایک جیسا ہونا لیکن ذائقہ اور مزہ میں الگ الگ ہونا مراد ہے۔ آیات 142 سے 145 میں حمولہ اور فرشہ کا ذکر آیا۔ حمولہ حمل مصدر سے ہے جس کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والے، یعنی قد آور جو سواری اور بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں۔ وہ فرشہ زمین سے لگے ہوئے ایسے جانور مراد ہیں جو چھوٹے ہوں اور ان پر بوجھ نہ لادا جاتا ہو، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں۔ دان بھیڑ، دمبا جن پر اون ہوتی ہے، المعز بکری کو کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے دو قسموں سے مراد ان کا نر اور مادہ ہے۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اشیاء میں اصل حلت ہے ان میں سے بعض جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت کے متعلق تصریح اللہ نے خود فرما دی ہے۔ اپنی طرف سے اشیاء پر حرمت کا حکم لگانا جنہیں اللہ نے حلال کر دیا ہے اللہ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے۔ اور پھر فسق کے معنی ہیں سخت گناہ، حدود اطاعت سے نکل جانے اور اللہ کی نافرمانی کو فسق کہتے ہیں۔ اہل غیر اللہ بہی، اہل لال کے معنی چاند دیکھتے وقت پکارنے اور آواز لگانے کے ہیں۔ پھر ہر آواز کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا۔ ولادت کے وقت بچے کے رونے اور حاجیوں کے لبیک کہنے کو بھی احلال کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ کے سوا کسی غیر کی نظر سے نامزد کیا جائے اور اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ اس سے ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا اور وہ ان کی حاجت روائی کریں گے۔ ایسا جانور حرام ہے اور وما احل به لغیر اللہ میں داخل ہے، خواہ وقت ذبح بسم اللہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، یہ ناجائز ذبیحہ ہوگا۔ آگے آیات 146 اور 147 میں آتا ہے کہ یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اوپر مذکور ہوئیں، البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض قوموں پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں۔ مثلا یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناخن والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا۔ اسی طرح گائے بکری کی چربی جو پشت پر لگی ہو یا انتڑیوں پر لگی ہو، ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو، ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانہ ہی سے حرام چلی آ رہی ہیں، یہ دعویٰ ان کا غلط ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی، بلکہ یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام ہوئیں۔ ذی ظفر ناخن اور کھر کو کہتے ہیں۔ انڈیوائیڈڈ ہوف کہیں گے کہ سو سے مراد یہ ہے۔ شخوم ہما یعنی شخم کی جمع ہے، چربی کو کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں کی چربی۔ الحوایا حاویہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں انتڑیاں، معنی اس طرح ہوں گے یا انتڑیوں پر لگی ہوئی۔ آیات 148 سے 150 مشرکین کا یہ استدلال نہ سمجھنے کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنے ارادہ کا مالک و مختار بنایا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو اچھی اور بری راہ کی نشاندہی کر دی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کی راہ اختیار کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتے۔ کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حجت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کی دلیل پوری ہے۔ الحجت البالغہ کا کامل دلیل جو ہر قسم کے شک و شبہ کو ختم کر دے۔ انگلش میں کنکلوسیو آرگومنٹ اس کو بولیں گے۔
تو یہ تھیں آج کی چند آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.